السلام علیکم. ARY ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہیڈن ٹروتھ کے پہلے عنوان یعنی اینڈ آف ٹائمز جو علامات قیامت سے متعلق ہیں اس کے دوسرے حصے کے ساتھ. پہلے حصے کے نشر ہونے کے بعد چند ناظرین نے یہ سوال اٹھایا کہ علامات قیامت جو قرآن کریم میں آئی ہیں بہت کم ہیں. امام مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی خبر نہیں، کیوں؟ میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو علامات ارشاد فرمائی گئیں وہ دو اقسام کی ہیں. پہلی قسم ان علامات کی جو قیامت کے بہت قریب واقع ہوں گی. اس میں سے صرف ایک علامت ایسی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں پوری ہو گئی تھی، یعنی شق القمر کا واقعہ. چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد ہوا اور قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی علامات قرآن کریم میں بیان ہوئی وہ سب قیامت کے بہت نزدیک ہیں. مثلا یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابت الارض وغیرہ، زلزلے، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روح کی طرح اڑنا، آسمان کا پھٹ جانا، یوم حشر اور آخرت کے واقعات وغیرہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی وہ تمام تفصیلات بیان فرما دی ہیں جن کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ علامات تین اقسام کی ہیں. ایک وہ جو کافی پہلے پوری ہو چکی ہیں، مثلا نار حجاز اور فتنہ تاتار جن کا ذکر پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں اور جنہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے. دوسری وہ جن کا ظہور ہو گیا لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، مثلا زمانے کی تیز رفتاری، علم کا اٹھنا، غربت میں اضافہ، زلزلوں کی کثرت وغیرہ وغیرہ. یہ سب جب اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی. دریائے فرات کے بارے میں مختلف احادیث کی کتابوں میں روایات آئی ہیں کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے جو آگے جا کے خلیج فارس میں گرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لوگوں میں قتل و غارت ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، یعنی خزانے پر قبضہ کر لوں گا. احادیث کی کئی مستند کتب میں یہ بیان معمولی تبدیلی کے ساتھ آیا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں دریائے فرات کے روکے جانے کا تذکرہ کیا ہے. دراصل یہاں تعمیر ہونے والا کیبان ڈیم دریا کے بہاؤ کو روک چکا ہے. اس ڈیم کی تعمیر سے آس پاس کی زمین لہراتی فصلوں اور بجلی کی بڑی مقدار میں پیداوار سے سونا بن چکی ہے. یہ ڈیم ایک پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے اور اس علاقے میں لائی گئی خوشحالی کے باعث اسے لوگ سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں. کیبان ڈیم دریائے فرات کے اس حصے پر 1975 میں تعمیر ہوا جو ترکی میں ہے. $300 ملین کی خرچ سے تعمیر ہونے والا یہ ڈیم $8 ارب معیشت کو دے چکا ہے. یہاں ترکوں اور کردوں کے درمیان ہونے والے خونریز فسادات کی تاریخ دیکھیں جو ان وسائل پر قبضے کے لیے جاری ہے تو حدیث کی صداقت کا یقین ہے. ظہور امام مہدی سے پہلے ایک دمدار ستارے کے نظر آنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا. یہی بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے والے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام الکربز شفا ہوگا. یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ خرفان آیا تھا. یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تھا. یہ تب بھی طلوع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا، یا جب فرعون کا لشکر بھر کر دریا ہوا تھا.
چنانچہ یہ ستارہ طلوع ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آتا ہے۔ ہیلی کا یہ دمدار ستارہ 74 سے 79 سال کی مدت کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب 2061 میں نظر آئے گا۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا کے میدان میں لڑائی ہوگی، جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ایک سعودی نے اپنی سب مشین گن نکال کر اس سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1000 سے زائد اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشنیں سنبھال کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا، تاہم کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 7 برس بعد مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں